جب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو آپس میں کافی ہنس ہنس کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے لگے۔ وہ بولا، بابا ماشاءاللہ اس عمر میں بھی تمہاری نگاہ بہت تیز ہے۔ مصطفیٰ درزی اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، ابھی چند روز پہلے ہی کی بات ہے کہ ایک ملازمہ مجھے رات کے اندھیرے میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک گھر میں لے گئی جہاں میں نے کٹی ہوئی لاش کے لیے کفن سلائی کیا تھا۔ وہاں اس قدر اندھیرا تھا کہ کوئی دوسرا آدمی ہو تو اسے سوئی اور دھاگا بھی نظر نہ آئے، لیکن میں نے بڑی مہارت سے اس لاش کے لیے کفن سلائی کیا۔ اتنا کہہ کر مصطفیٰ درزی خاموش ہو گیا، پھر بولا کہ مجھے اس سے کیا کام، میں تو بس ذکر ہی کر رہا تھا۔ بھلا 8 اشرفیاں لے کر میں نے اس لاش کو سیا تھا۔ ڈاکو کٹی ہوئی لاش کا ذکر سن کر چونک پڑا، دل میں خیال کرنے لگا کہ ممکن ہے جس شخص کی تلاش میں نکلا ہوں یہ اسی شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اس نے 2 اشرفیاں نکال کر درزی کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، بابا اس لاش کی کیا خاص بات ہے؟ مصطفیٰ درزی نے جب اشرفیاں دیکھی تو گفتگو پر آمادہ ہو گیا اور بڑے پراسرار انداز میں کہنے لگا کہ جس لاش کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ 4 ٹکڑوں میں کٹی ہوئی تھی۔ میں نے بڑی مہارت سے اس کو اس طرح سے تھیلے میں بند کیا تھا کہ اٹھانے میں معلوم ہی نہ ہو کہ کفن کے اندر لاش نہیں بلکہ ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکو سمجھ گیا کہ اس کی منزل بہت قریب ہے۔ اس نے درزی سے کہا، کیا تم مجھے وہ مکان دکھا سکتے ہو جہاں تم نے کفن سیا تھا؟ اگر تم ایسا کر سکو تو میں تمہیں مزید اشرفیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مصطفیٰ نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، افسوس میں تمہیں صحیح نشاندہی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے وہاں پر آنکھوں کے گرد پٹی باندھ کر لے جایا گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کر سکتا تو یقیناً مجھے ایک اشرفی مل جاتی۔ مصطفیٰ درزی مایوسی سے بولا۔ ڈاکو نے کہا، اگر میں تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دوں اور اسی انداز میں تمہیں لے کر چلنے کی کوشش کروں جس طرح وہ ملازمہ تمہیں لے کر گئی تھی تو شاید ہم دونوں کامیاب ہو جائیں۔ مصطفیٰ درزی نے کہا کہ ہاں اگر تم میری آنکھوں پر پٹی باندھو تو یقیناً میں اس راستے کا اندازہ کر سکوں گا۔ چنانچہ ڈاکو نے درزی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور سہارا دیتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ آ گیا۔ بوڑھے درزی نے سوچ سوچ کر بڑی احتیاط سے بڑھنا شروع کیا۔ ڈاکو کو ساتھ لیے ہوئے وہ ٹھیک قاسم کے مکان کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ڈاکو سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس سے آگے نہیں گیا۔ ڈاکو نے احتیاطاً وہاں رہنے والوں سے دریافت کیا کہ یہاں پر کیا کوئی موت ہوئی ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں ابھی چند روز پہلے اس مکان کا مالک رات کے وقت فوت ہو گیا تھا اور صبح کو لوگوں نے اسے دفنا دیا تھا۔ ڈاکو کو اطمینان ہو گیا کہ یہ وہی انسان ہے جس کی میں تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے قاسم کے مکان کے سامنے کھڑے ہو کر دیوار پر ایک معمولی سا نشان لگا دیا اور درزی کی آنکھوں سے پٹی کھول کر اس کے ہاتھ پر اشرفیوں کی تھیلی رکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہاں سے رخصت ہو کر اپنے سردار کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ میں نے اپنے دشمن کا مکان معلوم کر لیا ہے۔ یہ سن کر تمام ڈاکو خوش ہوئے اور طے پایا کہ رات کے وقت اس مکان پر حملہ کیا جائے گا۔ ڈاکو جس وقت مکان پر نشان لگا رہا تھا تو قاسم کے ملازمہ مرجینہ کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو مکان کے دروازے پر سفید رنگ کا نشان دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ پھر گھر میں سے ایک مٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور ہو بہو وہی نشان تمام گھروں کے دروازوں پر بنا دیا۔ پھر اطمینان سے اپنے کام میں لگ گئی۔ وہ بڑی سمجھدار اور دور اندیش ملازمہ تھی۔ رات کو حسب معمول تمام ڈاکو اپنے مخصوص لباس میں تیار ہو کر شہر میں آئے اور جو شخص مکان پر نشان لگا کر گیا تھا اسی کو محلے کے درمیان بھیجا جہاں علی بابا رہتا تھا۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا
کہ اس علاقے کے ہر گھر پر ویسا ہی نشان بنا ہوا ہے جیسا وہ بنا کر گیا تھا۔ اسے اپنی ناکامی پر بہت شرمندگی ہوئی۔ وہ حیران تھا کہ کس نے تمام گھروں پر ویسا ہی نشان بنایا ہے۔ وہ سردار سے کہنے لگا کہ میں نے ایک درزی سے معلوم کر کے اس گھر کا پتہ نکلوایا تھا، اب واپسی پر ایک ایسا ہی نشان بھی بنایا تھا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ ہر دروازے پر ویسا ہی نشان ہے۔ یقیناً ہمارا چور بڑا ہوشیار ہے اور ہماری ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سب ڈاکو مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اگر ہم یوں ہی ناکام رہے تو وہ دن دور نہیں جب ہماری تمام دولت ختم ہو جائے گی۔ نہایت حیرت کی بات ہے کہ 40 مشہور ڈاکو مل کر ایک چور کو تلاش نہیں کر سکتے۔ سب حیران تھے کہ کیا کیا جائے۔ آخرکار ایک ڈاکو اٹھا اور کہنے لگا کہ اس مرتبہ میں جاتا ہوں اور میں پتہ لگاتا ہوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے رخصت ہو کر دوبارہ شہر بغداد میں آیا اور کپڑے سلوانے کے بہانے مصطفیٰ درزی سے تعلقات بڑھائے۔ اس کو ایک روز چند اشرفیاں دے کر آمادہ کیا کہ وہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے مطلوبہ مکان کے پاس لے جائے۔ مصطفیٰ نے اسی طرح کیا اور اس ڈاکو کو بھی قاسم کے گھر تک لے گیا۔ ڈاکو نے یہ اطمینان کر لیا کہ کوئی دیکھنے والا تو نہیں، پھر اس نے دروازے کے ایک ایسے کونے پر جہاں کسی کی بھی توجہ نہ جائے وہاں پر ایک سرخ رنگ کا نشان بنا دیا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے دوبارہ اس کی دکان پر چھوڑ دیا۔ خود اپنے سردار کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں نے مکان کا پتہ معلوم کر لیا ہے، آج رات اس جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے۔ مرجینا نے جب پہلی مرتبہ گھر کے مکان پر سفید رنگ کا نشان لگا ہوا دیکھا تھا تو اس کے دل میں کھٹک سی پیدا ہو گئی تھی کہ ہو نہ ہو کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس لیے وہ جب بھی گھر سے باہر جاتی مکان کے باہری حصے کا اچھی طرح سے جائزہ لیتی، اور جب اسے کوئی بھی خلاف معمول چیز نظر نہ آتی تو وہ اپنے کام میں مشغول ہو جاتی۔ جب دوسرا ڈاکو سرخ رنگ کا نشان لگا کر چلا گیا تو اتفاقیہ طور پہ مرجینا گھر سے نکلی۔ حسب معمول اس نے گھر کے باہری حصے کا جائزہ لیا تو اسے وہ سرخ نشان نظر آ گیا۔ اس نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر محلے کے تمام گھروں کے باہر سرخ رنگ کا نشان بنا دیا اور پھر اطمینان سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ رات کو منصوبے کے مطابق جب تمام ڈاکو علی بابا کے محلے میں پہنچے تو ہر مکان پر ایک ہی قسم کا نشان دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے، اور اس مرتبہ پھر انہیں ناکام لوٹنا پڑا، مگر اس ناکامی نے ان کے دل میں خوف پیدا کر دیا اور وہ اپنے اندیکھے دشمن سے ڈرنے لگے۔ ٹھکانے میں واپس آ کر سب نے مشورہ کیا، لیکن ایسی کوئی ترکیب ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ پھر ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اس مرتبہ میں خود جاتا ہوں اور کوئی نہ کوئی انتظام کر کے ہی واپس آؤں گا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مصطفیٰ درزی کو لیا اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسی ترکیب کے مطابق قاسم کے مکان کے سامنے جا پہنچا۔ سردار نے آس پاس کے مکانوں کی وضاحت اور حیثیت ذہن نشین کر لی، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ قاسم کے مکان کی شکل اور وضاحت کو نہیں بھولے گا تو کوئی بھی قسم کا نشان لگائے بغیر وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا اور انہیں کہنے لگا کہ میں مکان دیکھ آیا ہوں اور مجھے امید ہے اس مرتبہ ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد اس نے اپنے باقی ڈاکوؤں کو اپنا منصوبہ بتایا۔ اس نے کہا ہم 40 آدمی ہیں، بازار جا کر 39 تیل کے اتنے بڑے مٹکے خرید لاؤ جس میں ایک ایک آدمی آسانی سے بیٹھ سکے، اور ایک مٹکے میں تیل بھی بھر لینا۔ اس کے ساتھ اس نے 40 خچر لانے کے لیے بھی کہا۔ اس نے کہا میں خود کو تیل کا سوداگر بنا کر مالک مکان کے سامنے یہ ظاہر کروں گا کہ میں تیل کا بہت بڑا سوداگر ہوں، اور کسی بہانے رات گزارنے کی اجازت لے کر اس کے مکان پر ٹہل جاؤں گا۔ اس کے بعد رات کے وقت جب بھی موقع ملے گا ہم اس مالک مکان کو قتل کر دیں گے اور اپنا مال لے کر واپس آ جائیں گے۔
تمام ڈاکوؤں کو یہ منصوبہ بہت پسند آیا اور انہوں نے اپنے سردار کی دانائی کی بہت زیادہ تعریف کی۔ اس کے بعد ڈاکو بازار گئے اور مطلوبہ سامان لے کر آ گئے۔ شام کو سردار نے ڈاکوؤں کو تیل کے مٹکے میں بند کر دیا اور مٹکوں کے منہ پر تیل بھی لگا دیا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اندر انسان نہیں بلکہ تیل ہی ہے۔ پھر خچروں پر لاد کر علی بابا کے مکان کی طرف وہ تمام لوگ روانہ ہو گئے۔ راستے میں لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے وہ علی بابا کے پاس اس وقت پہنچا جب رات بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ علی بابا مکان کے باہر ٹہل رہا تھا۔ سردار نے جا کر اس کو بڑے ادب سے سلام کیا اور پھر درخواست کی کہ میں یہاں دیہات کا رہنے والا ہوں اور تیل کا بہت بڑا سوداگر ہوں۔ راستے میں دیر ہو جانے کی وجہ سے اب میں رات کو سفر نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے ایک رات گزارنے کی اجازت چاہیے۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو برائے مہربانی مجھے ایک رات اپنے مکان میں ٹہلنے کی اجازت دے دیں۔ علی بابا نے نہایت ہی گرم جوشی سے سردار کا اپنے گھر میں ویلکم کیا اور ملازموں کو حکم دیا کہ اس کے ٹہلنے کا مناسب انتظام کیا جائے۔ اس کے بعد سردار نے علی بابا کے نوکروں کی مدد سے تیل کے تمام مٹکے منگوا کر گھر کے صحن میں رکھ لیے اور خچروں کو بھی استبل میں باندھ دیا اور ان کو گھاس ڈالنے کے لیے علی بابا سے گزارش کی۔ اور اس کے بعد جب تمام کام ہو گیا تو سردار نے نہایت ہی خوش دلی سے علی بابا کا شکریہ ادا کیا۔ رات کو سوتے وقت علی بابا نے مرجینہ ملازمہ کو ہدایت دی کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ میں صبح سویرے غسل کروں گا، اس لیے میرے لیے گرم پانی اور کپڑے اور شوربہ تیار کر کے رکھنا۔ مرجینہ نے کہا بہتر ہے، اور یہ کہہ کر وہ واپس اپنے باورچی خانے میں چلی گئی اور علی بابا اپنی خوابگاہ میں جا کر لیٹ گیا۔ پھر ڈاکوؤں کا سردار خچروں کی دیکھ بھال کے بہانے مٹکوں کے پاس گیا اور اپنے ساتھیوں کو تاکید کی کہ جب تک میں آواز نہ دوں ہرگز بھی باہر نہ نکلنا۔ پھر وہ خود بھی جا کر خوابگاہ میں لیٹ گیا۔ مرجینہ اپنے سونے والے کمرے میں آئی تو اسے خیال آیا کہ ممکن ہے کہ صبح اس کی آنکھ نہ کھل سکے، اس لیے کیوں نہ شوربہ ابھی تیار کر دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ باورچی خانے میں گئی اور آگ جلا کر شوربہ تیار کرنے کے لیے اس نے رکھ دیا، لیکن اچانک چراغ میں تیل ختم ہو گیا۔ مرجینہ نے علی بابا کے بڑے بیٹے عبداللہ کو بلا کر کہا کہ بازار سے تیل لے آؤ، چراغ میں تیل ختم ہو گیا ہے اور اس وجہ سے چراغ بجھ گیا ہے۔ مجھے علی بابا کے لیے شوربہ تیار کرنا ہے، اس لیے تم مجھے تیل لا دو۔ عبداللہ نے کہا کہ اس وقت آدھی رات کو تیل کہاں سے ملے گا، سب بازار بند ہو گئے، اس لیے تم ایسا کرو کہ جو مہمان آج رات ہمارے گھر پر ٹھہرے ہیں ان کے مٹکوں سے تیل لے لو، صبح ان کو تیل کی قیمت دے دیں گے۔ مرجینہ نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ برتن لے کر تیل کے مٹکوں کے قریب آئی۔ اس کے پیروں کی آہٹ پا کر ڈاکو سمجھے کہ شاید ان کا سردار آیا ہے۔ اندر سے ڈاکو نے پوچھا سردار کام کا وقت آ گیا؟ مرجینہ آواز سن کر ایک دم رک گئی، لیکن فوراً اسے ان نشانوں کا خیال آیا جو وہ اپنے مکان کے دروازے پر 2 مرتبہ دیکھ چکی تھی، اور وہ سمجھ گئی کہ یہ وہی ڈاکو ہے جن کا خزانہ میرا مالک نکال لایا ہے۔ چنانچہ اس نے آواز بدل کر آہستہ سے کہا ابھی نہیں۔ پھر امتحاناً ہر مٹکے کے پاس گئی اور سب کے پاس سے ایک ہی آواز آئی کیا کام کا وقت آ گیا؟ اور ہر بار دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرجینہ نے آہستگی سے جواب دیا ابھی نہیں۔ اور پھر جب وہ آخری مٹکے کے پاس گئی تو اس میں سے کوئی نہ بولا۔ مرجینہ نے اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس میں ڈاکو نہیں بلکہ تیل تھا۔ اس نے کچھ تیل اپنے برتن میں نکالا اور واپس باورچی خانے میں آ کر چراغ روشن کیا۔ پھر ایک بہت بڑی کڑھائی دیگچی کی جگہ چولہے پر رکھ دی اور اس کے نیچے تیز آنچ کر کے تیل والے مٹکے میں موجود تمام تیل اس کڑھائی میں ڈال دیا۔ جب تیل خوب کھولنے لگا تو ایک برتن لے کر اس نے ہر مٹکے میں اس تیل کو ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے جیسے تمام مٹکوں میں تیل ڈالتی گئی سارے ڈاکو تیل سے جل کر مر گئے۔ اس کے بعد مرجینہ نے علی بابا کے لیے شوربہ تیار کیا اور پھر اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی
اور انتظار کرنے لگی کہ دیکھو اب ڈاکوؤں کا سردار کیا کرتا ہے۔ جب ڈاکوؤں کے سردار کو یقین ہو گیا کہ گھر کے تمام افراد سو گئے ہیں تو وہ خاموشی سے اٹھا اور تمام مٹکوں کے پاس جا کر آہستہ سے کہنے لگا، اٹھو، کام کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن کوئی ڈاکو زندہ ہوتا تو وہ جواب دیتا۔ تمام ڈاکوؤں کی خاموشی سے حیران ہو کر اس نے جب مٹکوں کے اندر دیکھا تو سارے کے سارے ڈاکو تیل سے جل کر مر چکے تھے۔ سردار یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے، مالک مکان نے سب کو ختم کر دیا ہے اور یقیناً اب وہ اسے بھی نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ وہ دیوار پھلانگ کر بھاگ گیا۔ دیر تک انتظار کے باوجود جب مرجینا کو کوئی آواز نہ آئی تو وہ اٹھی اور سب کمروں میں دیکھا، لیکن سردار کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو مردہ دیکھ کر یقیناً بھاگ گیا ہے۔ اس کے بعد مرجینا بھی اطمینان سے اپنے بستر پر جا کر سو گئی۔ صبح کے وقت جب علی بابا غسل کے لیے اٹھا اور شوربہ پینے کے لیے باورچی خانے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ تمام مٹکے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے مرجینا سے کہا کہ شاید ہمارا مہمان ابھی سو کر نہیں اٹھا، تم اس کے لیے ناشتہ تیار کرو تاکہ اسے بھیجنے سے پہلے کچھ کھلایا جا سکے۔ مرجینا نے کہا کہ کیا سوداگر ان ڈاکوؤں کا سردار تھا جس کی کمین گاہ میں آپ 2 مرتبہ گئے اور جہاں قاسم کو قتل کیا گیا؟ آج وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان مٹکوں میں بند کر کے یہاں پر آیا تھا ہمیں برباد کرنے کے لیے۔ اس کے بعد مرجینا نے کل رات والا تمام واقعہ علی بابا کو سنایا کہ کس طرح اس نے تیل گرم کر کے تمام ڈاکوؤں کے مٹکے میں ڈالا اور ان سب کو ہلاک کر دیا۔ علی بابا نے جب مٹکوں میں جا کر دیکھا تو واقعی ہر مٹکے میں ایک ایک ڈاکو جلا ہوا تھا۔ اس نے مرجینا کا بہت شکریہ ادا کیا اور اپنے ملازموں کی مدد سے سب ڈاکوؤں کو ایک گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا، ان کے ہتھیاروں اور خچروں پر اپنا قبضہ کر لیا اور نہایت اطمینان سے رہنے لگا۔ ڈاکوؤں کا سردار علی بابا کے گھر سے بھاگا تو سیدھا اپنے غار میں پہنچا اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ اب میں محفوظ ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اوسان واپس آنے لگے تو اس نے صورتحال پر غور کیا۔ اس کے بعد یہ رائے قائم کی کہ علی بابا بہت ہوشیار اور چالاک دشمن ہے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اگر میں نے اسے ایسے ہی جانے دیا۔ بہرحال اسے خیال آیا کہ وہ کیوں نہ کہیں اور چلا جائے، لیکن جب اپنی دولت کا تصور آیا اور سوچا کہ کیسے اس نے اس دولت کو کمایا تھا، اور اس کے بعد جب اس نے یہ تصور کیا کہ علی بابا بڑے مزے سے اس کی دولت کو خرچ کر رہا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور انتقام کی تیز آگ اس کے دل میں بھڑکنے لگی۔ پھر یہ سوچ کر شہر کی طرف چلا کہ جب علی بابا کے گھر سے 39 آدمیوں کی تیل سے جلی ہوئی لاشیں ملی ہوں گی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہوگا اور کیا پتا حکومت اس کو گرفتار کر لے۔ علی بابا کی امکانی گرفتاری کا خیال کر کے اس کے دل کو ایک قسم کی خوشی کا احساس ہوا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور شہر کی جانب چل دیا۔ وہاں لوگوں سے واقعات معلوم کرنے کے بہانے اس نے یہ کریدنے کی کوشش کی کہ کیا پتا علی بابا کا کوئی ذکر نکل آئے، لیکن یہاں پر بھی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پر کسی کو بھی 40 چوروں کے انتقال کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ علی بابا بہت ہی چالاک انسان ہے، اس نے یقیناً اپنے گھر کے صحن میں ہی ان تمام ڈاکوؤں کو دفن کر دیا ہے۔ دوسرے دن وہ لباس تبدیل کر کے پھر علی بابا کی تلاش میں نکلا اور اس کے محلے میں پہنچ کر اس کی دکان پر چلا گیا۔ علی بابا کی دکان پر اس کا بیٹا عبداللہ بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے جب دیکھا تو منصوبہ بندی کی اور علی بابا کے دکان کے سامنے ہیروں کی دکان کھول لی۔ سردار نے اپنا نام بھی بدلا اور خواجہ حسن نام رکھ کر وہاں پر رہنے لگا، اور پھر 2-4 روز گزرنے کے بعد علی بابا کے لڑکے عبداللہ سے تعلقات بڑھانا شروع کیے۔ وہ کئی گھنٹے اس کی دکان پر بیٹھتا، اپنی سیاحت کے قصے سناتا اور کاروبار کے متعلق اچھے مشورے اس کو دیتا۔ کئی بار اس نے علی بابا کے لڑکے کو اپنے یہاں دعوت دی اور خوب کھانا کھلایا۔
اس طرح اس نے علی بابا کے لڑکے عبداللہ سے دوستی بڑھا لی اور یہاں تک کہ وہ دونوں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کرنے لگے۔ سردار کو یقین تھا کہ اس مرتبہ اگر وہ علی بابا کے گھر گیا تو جب بھی موقع ملے گا وہ اپنا انتقام لے کر رہے گا۔ ایک روز علی بابا کے لڑکے عبداللہ نے اپنے باپ سے اجازت لی کہ وہ خواجہ حسن کو اپنے گھر مدعو کرنا چاہتا ہے۔ علی بابا نے مرجینہ کو بلا کر عمدہ کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور ہدایت کی عبداللہ کا کوئی جوہری دوست آنے والا ہے، اس کے کھانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ عبداللہ اپنی دکان پر آیا اور سویرے ہی خواجہ حسن کو لے کر سیر کے لیے چلا گیا۔ شام کو اپنے مہمان کے ساتھ جب گھر آیا تو علی بابا نے خواجہ حسن کا بڑی اچھی طرح سے استقبال کیا۔ اس نے سردار کو پہچانا نہیں تھا۔ یوں خواجہ حسن اطمینان سے ان کے درمیان بیٹھا باتیں کرنے لگا۔ پھر وہ بولا کہ دعوت کا شکریہ، لیکن میری طبیعت آج کل اچھی نہیں رہتی۔ طبیب نے ہدایت کی ہے کہ مجھے نمک نہیں کھانا۔ علی بابا نے نہایت اخلاق سے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اپنے ملازم کو کہہ دیتا ہوں کہ کھانے میں نمک نہ ڈالے۔ مرجینہ کو جب یہ پتا چلا کہ مہمان کھانا نہیں کھاتا تو اسے حیرت ہوئی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ ایسے مہمان کو ضرور دیکھنا چاہیے جو نمک نہیں کھاتا۔ چنانچہ وہ بہانے سے علی بابا کے پاس آئی اور غور سے خواجہ حسن کو دیکھا تو وہ پہچان گئی کہ یہ تو وہی ڈاکوؤں کا سردار ہے جو پہلے تیل کا سوداگر بن کے علی بابا کے گھر آیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یقیناً وہ اس کے مالک سے انتقام لینے آیا ہے۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر فیصلہ کیا اور خاموشی سے باورچی خانے میں واپس آ کر کھانا تیار کرنے لگی۔ جب کھانا دسترخوان پر لگا اور سب لوگ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو مرجینہ عبداللہ کو لے کر اندر داخل ہوئی اور کہا کہ میں مہمان کی خدمت میں کچھ گانا گا کر سنانا چاہتی ہوں۔ علی بابا اور عبداللہ یہ سن کر خوش ہوئے اور اجازت دے دی۔ کھانے کے بعد مرجینہ نے گانا شروع کیا، مگر گانے کے ساتھ ساتھ اس نے رقص بھی شروع کر دیا۔ پھر ہاتھ میں خنجر لہرا کر وہ رقص کرنا شروع ہو گئی۔ یہ رقص خنجر تھا۔ علی بابا اور خواجہ حسن اس کے رقص کو نہایت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ انعام لینے کے لیے ایک خاص طرز سے ناچتی ہوئی باری باری ہر ایک کے پاس جاتی اور ہر دفعہ برہنہ خنجر ہاتھ میں بلند کر کے سامنے والے کے سینے میں پیوست کرنے کا ڈھونگ رچاتی۔ باری باری تمام لوگوں کے پاس جانے کے بعد جب وہ خواجہ حسن کے سامنے پہنچی تو اس نے نہایت ہی تیزی سے خنجر کو خواجہ حسن کے سینے میں اتار دیا۔ خواجہ حسن لمحوں میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ علی بابا اور اس کے بیٹے سناٹے میں آ گئے۔ جب ان کے اوسان بحال ہوئے تو وہ مرجینہ سے پوچھنے لگے کہ یہ تم نے کیا غضب کیا ہے، تم نے ہمارے مہمان کو قتل کر دیا۔ تب مرجینہ نے بتایا کہ خواجہ حسن تمہارا مہمان نہیں ہے، یہ وہی ڈاکوؤں کا سردار ہے، اس لیے میں نے اسے قتل کیا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ یہ وہی ڈاکو ہے جو تھوڑے عرصے پہلے اپنے 39 آدمیوں کے ساتھ سوداگر بن کر یہاں آیا تھا۔ میرے خیال میں اس مرتبہ وہ آپ کو ہر حال میں مارنا چاہتا تھا۔ جب آپ نے اطلاع بھیجی کہ مہمان نمک نہیں کھاتا تو میں بہانے سے اس کو دیکھنے آئی اور میں پہچان گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے نمک کھانے سے اس لیے انکار کیا ہے کہ وہ آپ کا نمک خوار بن کر آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس کے لباس میں بھی کوئی ایسا قتل کے لیے آلہ ضرور پوشیدہ ہوگا جس سے وہ میرے مالک کا قتل کرے گا۔ چنانچہ جب میں نے اس کے کپڑوں اور سامان کو جانچا تو مجھے واقعی اس کے پاس سے خنجر ملا۔ علی بابا نے جب غور سے دیکھا تو وہ بھی خواجہ حسن کو پہچان گیا کہ وہ وہی تیل کا سوداگر ہے۔ اس کے بعد وہ مرجینہ سے خوش ہوا اور اس نے مرجینہ کو آزاد کر دیا اور آزاد کرنے کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ سے اس کا نکاح کر دیا۔ اس کے بعد تمام لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کہانی کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔